کسی نے پوچھا یا امیر المومنین موت سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ جس نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے اس کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور صرف یہ نہیں کہ موت کا وہ خوف نہیں رکھتا، وہ موت کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ تو یہ تین کام بتائے ہیں۔ تین کام: نمبر ایک اداء الفرائض، ایک واجبات کو بجا لانا، وہ اجتناب المحارم، حرام کاموں سے پرہیز۔ واجبات کو وہی بجا لا سکتا ہے جس کو واجبات کا علم ہو، حرام کاموں کو بھی وہی ترک کر سکتا ہے جس کو حرام کاموں کا علم ہو۔ بہت سارے لوگ بے دین نہیں ہوتے، وہ لاپرواہ نہیں ہوتے، وہ گستاخ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی شان میں لا علمی کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ رشوت لیتے ہیں اس خیال سے کہ شاید یہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتا، سود کھاتے ہیں اس خیال سے کہ شاید یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ ہے یہ سود ہے اور ہے بھی، کچھ چیزوں کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے جبکہ وہ سود ہوتا ہے۔ اس لیے حرام کاموں سے وہی بچ سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ یہ حرام ہے۔ نمبر تین، آپ اندازہ لگائیے جس اہمیت کے ساتھ واجبات کو بجالانے کا حکم دیا ہے، مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز یا رمضان مبارک کے روزے، یا حرام کاموں کا ذکر کیا ہے، سود کھانا، نفس محترمہ کا خون بہانا وغیرہ وغیرہ، اسی اہمیت کے ساتھ واکتساب المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا۔ یہ اذا فعلت ذلک، یہ تین کام اگر کر لو، جو بھی یہ تین کام کرے گا، فلا یبالی وقع علی الموت او وقع علیہ الموت، پھر اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موت کے اوپر گرتا ہے یا موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے۔ یہ آخری جملہ جو ابھی عرض کرنے والا ہوں وہ اکثر ہم کو سنایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، یہ ابتدائی جملے نہیں سنائے جاتے۔ چنانچہ ابو طالب کے فرزند کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت کے اوپر گرے یا موت اس کے اوپر آ کے گرے۔ اخلاق حسنہ کے اپنانے کو اتنی اہمیت دی ہے جتنے 5 وقت کی نماز کو اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے جتنے حرام کاموں کو ترک کرنے کی اہمیت۔ اخلاق حسنہ، اخلاق 2 قسم کے ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ، پسندیدہ اخلاق صفات اور ناپسندیدہ اور قابل مذمت صفات۔ قابل مذمت صفات میں سے ایک اہم صفت جو انسان کو بعض اوقات